بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161، 62 اور 63 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے شان نزول بعض مفسرین نے غزوہ احد کا ہی بتلایا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو شکست میں تبدیل دوبارہ سے فتح نصیب ہوئی تو تھوڑا بہت مال غنیمت بھی ہاتھ لگا، اور جب مال غنیمت جمع ہو گیا ان میں سے ایک بہت ہی خوبصورت گرم کمبل جو تھا وہ بھی مال غنیمت میں رکھ دیا گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جب مال غنیمت کے تقسیم کا وقت آیا تو وہ کمبل جو مال غنیمت کے اندر رکھا گیا تھا وہاں موجود نہیں تھا۔ اب باتیں ہونے لگی کہ وہ کمبل نظر نہیں آ رہا ہے جو مال غنیمت میں پہلے موجود تھا، اب تقسیم کا وقت ہے، اب نظر نہیں آ رہا۔ تو ظاہر ہے ان صحابہ کے جماعت کے اندر کچھ منافقین بھی ہوا کرتے تھے جو کسی نہ کسی طرح سے ان کا نفاق کھول کر سامنے آ جاتا تھا۔ ان میں سے کسی منافق نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ کمبل آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لے لیا، چھپکے سے لے لیا، اس طرح کی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کھلی طور پر اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ کو جو چیز پسند آئے آپ بغیر تقسیم کے لے سکتے ہیں، وہ کوئی عمدہ گھوڑا ہو، اونٹ ہو، کوئی تلوار ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ اللہ کے نبی کے لیے یہ اختیار تھا کہ اپنی مرضی میں سے جو چیز بھی بغیر تقسیم کے لینا چاہیں لے سکتے ہیں، لیکن اس اختیار کے باوجود احادیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں لی۔ اور اس کے بعد مال جب تقسیم ہوتا تھا تو اس کا خمس، 5واں حصہ اللہ کے نبی کے لیے مخصوص تھا۔ اس مال میں سے 5واں حصہ نکالا جاتا تھا، اس کے بعد بقیہ ماندہ مال جو ہے مجاہدین میں تقسیم ہوتا تھا۔ تو اس منافق نے شرارت کے طور پر اور شک کی بنیاد پر یہ بات کہی کہ لگتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ ایک کمبل چھپا لیا ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا صحابہ نے تو اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ کی غیرت کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ ایک منافق میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک قسم کا الزام لگا رہا ہے۔ اللہ نے اس الزام کو فاش کرنے کے لیے آیت نازل فرما دی، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے کسی بھی قسم کی خیانت کرے۔ وَمَن يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
اور جو کوئی خیانت کرے گا اس مال کو قیامت کے دن خیانت کو اللہ کے دربار میں لے کر آئے گا۔ جو بھی چیز اس نے خیانت کی ہے یہ مال اللہ کے دربار میں اس کو قیامت کے دن لانا پڑے گا۔ کتنا سخت حکم ہے۔ حالانکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ حکم اللہ کے نبی کے لیے نہیں تھا، اللہ کے نبی کو کھلی طور پر اجازت تھی، اختیار تھا، لیکن ایک قسم کا الزام جو اس نے اتنا بڑا لگایا کہ لگتا ہے کہ ایک کمبل اللہ کے نبی نے اٹھا لیا ہو، چھپا لیا ہو۔ اس طرح کے منافقین ہوا کرتے تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا، یہاں تک کہ 40,000 بکریاں، 24,000 اونٹ اور بہت سارا سونا چاندی۔ غزوہ حنین میں سب سے زیادہ مال غنیمت مسلمانوں کو ہاتھ آیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی مصلحت کے تحت جو ہے لوگوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی دیکھتے تھے یہ ضرورت مند زیادہ ہے، اس کو کچھ زیادہ دے دیتے تھے، یا جانتے تھے کہ یہ نیا مسلمان ہوا ہے، اس کے دلداری کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے کچھ زیادہ دے دیتے اس کو۔ تو اللہ کے نبی نے اسی طرح تقسیم فرمایا، وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو کچھ مال زیادہ دیا۔ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا، بنی تمیم کا، خرقوس نام تھا اس کا، اور اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنا، یا محمد آپ نے بڑا ظلم کیا ہے، آپ نے عدل سے کام نہیں لیا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ صحابہ کرام کبھی بھی اللہ کے نبی کو اس طرح مخاطب نہیں فرماتے تھے، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، اس طرح کے القاب سے اللہ کے نبی کو مخاطب کرتے تھے۔ یہ کھڑے ہو کے کہتا ہے، یا محمد آپ نے بڑا ظلم کیا ہے، آپ نے تقسیم صحیح نہیں کی ہے، آپ نے عدل نہیں کیا ہے، جس کا مفہوم آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے بندے اگر میں عدل نہیں کر سکتا تو اللہ کی زمین پر پھر کون ہوگا جو عدل کرے گا؟ حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے تھے، یا رسول اللہ یہ کھلم کھلا منافق ہے، اجازت ہو اس کی گردن اڑا دوں؟ اللہ کے نبی فرمایا نہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہے بڑا حوصلے والا ہے، اور آج ایک لفظ اپنی شان کے مطابق برداشت نہیں کر سکتا کہ اس نے اس طرح کی بات کی تو اس کی گردن اڑوا دی۔ لوگ کیا کہیں گے، چھوڑ دو اس کو۔ تو اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے تھے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ عدل سے کام نہیں لے رہے، آپ صحیح تقسیم نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کے منافقین ہوا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی ایسے منافق تھا، اس نے اللہ کے نبی پر الزام لگایا کہ یہ کمبل جو نظر نہیں آ رہا ہے، نعوذ باللہ یا علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھا لیا، چھپا لیا۔ اصل میں غلول اس کو کہتے ہیں جو اجتماعی مال ہو، اس میں سے کسی چیز کو بغیر اجازت کے اٹھا لینا، اس کو کہتے ہیں غلول، چھپا لینا، ایک قسم کی چوری ہے گویا کہ۔ مال غنیمت جب جمع ہوتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت بلال کو فرماتے تھے کہ کھلم کھلا آواز لگاؤ کہ جو کچھ جس کے ہاتھ لگا ہے وہ یہاں کر میدان میں جمع کروا دے۔ سارے صحابہ آتے تھے، جو کچھ جس کے ہاتھ میں لگتا تھا، یہاں تک کہ ایک سوئی بھی ہوتی تھی، ایک دھاگا بھی ہوتا تھا، وہ بھی وہاں مال جمع ہوتا تھا۔ ایک موقع پر ایسے ہوا، مال غنیمت جمع ہوا، مال غنیمت تقسیم ہو گیا، ایک شخص دوڑتا ہوا، یا رسول اللہ یہ میرے پاس ایک بالوں کی بنی ہوئی ایک رسی ہے، وہ میرے ہاتھ لگی تھی، میں نے اس وقت جمع نہیں کیا، ابھی لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ پوچھا، کیا تو نے بلال کی آواز نہیں سنی؟ یا رسول اللہ سنی تھی، پھر کیوں جمع نہیں کیا؟ کوئی بھی اس نے عذر بیان کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اب تو یہ لے جا، اس کو اپنے پاس جا کے محفوظ کر لے، قیامت کے دن اللہ کی دربار میں تجھ سے مانگی جائے گی چیز، تو وہاں لائے گا۔ اب تو ایک رسی لے کر آئے، میں کس کو تقسیم کر کے دوں؟ یہ پہلے آ جاتی تو شاید کسی کے حصے میں چلی جاتی، ابھی ایک رسی تو لے کر آیا ہے، میں تجھ سے کبھی بھی قبول نہیں کروں گا، یہ تیرے پاس گویا کہ جہنم کے حصوں میں ایک حصہ ہے، اس کو چھپا کے رکھ، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تجھے لانا پڑے گا۔ اتنا سختی کے ساتھ امانت ایک ہوتی ہے کسی فرد کی چوری کر لینا، وہ بھی چوری ہے، وہ بھی ظلم ہے۔ ایک ہے اجتماعی مال میں سے کوئی چیز اٹھا لینا، یہ اس سے بڑا ظلم ہے، یہ سخت ہے۔ ایک فرد شاید معاف کر دے، لیکن اجتماعی مال میں سے کون کون معاف کرے گا؟ تو اس لیے یہ اس سے زیادہ سخت معاملہ ہے۔
غزوہ خیبر کے موقع پر کچھ صحابہ شہید ہوئے۔ حضرت عمر زور زور سے ان شہداء کا نام لے کر کہہ رہے تھے فلاں بھی جنت چلا گیا، فلاں بھی جنت چلا گیا، فلاں بھی جنت چلا گیا۔ جب ایک شخص کا نام لیا، اللہ کے نبی فرمائے نہیں نہیں ایسے مت کہو، وہ شخص میرے سامنے ہے، وہ جہنم میں ہے۔ اور اللہ کے نبی فرمائے کسی بڑی وجہ کی وجہ سے نہیں، اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چھپائی تھی، اس کی وجہ سے وہ جہنم چلا گیا۔ مطلب وہ کہ غیر مسلم یا منافق نہیں تھا، مسلمان تھا، لیکن ایک چادر چھپانے کی وجہ سے، اس کی سزا کی وجہ سے وہ جہنم چلا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، صدقات کی وصولی کے لیے بندے مقرر کرتے تھے، دور دراز سے لوگوں سے لے کر آتے تھے۔ ایک بندے کو قبیلہ بنی ازدہ، اس میں بندے کو بھیجا کہ فلاں قبیلے سے جا کر صدقات لے کر آ جائے۔ جب وہ لے کر آیا، صدقات میں سے کچھ اللہ کے نبی کے سامنے رکھے کہ یہ تو مجھے مال غنیمت کے لیے ملے ہیں، اور کچھ اپنے سامنے رکھ دیے کہ یہ مجھے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے۔ اللہ کے نبی سخت ناراض ہوئے، جس کا مفہوم آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جاتا، پھر میں دیکھتا کہ تجھے کون ہدیہ دیتا ہے۔ ہم نے آپ کو وصولی کے لیے بھیجا ہے، اس میں سے آپ کچھ نکال کے کہتے مجھے ہدیہ ملا ہے۔ اور اللہ کے نبی غصے اور غضب میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جس کو جس چیز کے لیے بھیجا جائے، اگر ان میں سے کوئی ایک ذرہ بھی لے لے گا وہ اس پر وبال ہوگا، قیامت کے دن اس کے گردن کے اندر وہ چیز ڈالی جائے گی اور وہ موجود ہوگا وہاں پر۔ آگے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی اونٹ لے لیا، وہ اونٹ اپنے گردن پہ اٹھایا ہوا ہوگا۔ کسی نے کوئی گائے لے لی، کوئی بکری لے لی، کوئی بھی چیز لے لی، وہ اپنے گردن پر اٹھایا ہوا اللہ کے دربار میں آئے گا، اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے نبی صحابہ کو اتنی سختی کے سے منع فرما کرتے تھے کہ مال غنیمت میں سے کچھ نہیں لینا ہے۔ اور صحابہ ظاہر ڈرتے بھی تھے، وہ کیسے لے سکتے تھے، کیسے امانت میں خیانت کر سکتے تھے؟ یہ تو صحابہ کی بات ہے، لیکن یہ منافق اللہ کے نبی کے اوپر گویا کہ الزام لگا رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے۔ اللہ کی غیرت کو برداشت نہیں ہوا، اللہ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی یہ بکواس کرتے ہیں۔ ایک نبی کی شان کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیز کو چرا لے، نعوذ باللہ چھپا لے؟ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو بہت سخت معاملہ ہے۔ تو صحابہ کرام بڑے امین تھے، وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح، اللہ کے نبی جب کسی صحابی سے خوش ہوتے تھے نا، ان کو القاب عطا کرتے تھے، القاب۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے اللہ کے نبی خوش ہوئے، فرمائے کہ امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح، میری امت کا امینوں کا سردار امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ صرف صحابہ کا نہیں، امت کا، قیامت تک آنے والے لوگوں تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، امانت میں سب سے بڑی سرداری ابو عبیدہ بن جراح کو ملی ہے۔ اللہ کے نبی کے مبارک القاب ملے ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے کے اندر ان کو یمن کا گورنر بنایا گیا۔ حضرت عمر مدینے سے چلے یمن کے دورے کے لیے، وہاں پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح سے ملاقات ہوئی، وہ وہاں کے گورنر تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے دورہ کرایا جائے، دکھائی جائیں، سرکاری عمارات دکھائی جائیں، سرکاری خزانہ دکھایا جائے۔ سب جگہوں کو دورہ کرایا گیا، دکھایا گیا۔ آخر میں حضرت عمر نے فرمایا کہ ابو عبیدہ آپ نے ساری چیزیں دکھا دی، آپ نے مجھے گورنر ہاؤس نہیں دکھایا، آپ مجھے گورنر ہاؤس لے کر چلو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا حضرت رہنے دیجئے، دیکھ کے کیا کریں گے؟ فرمایا نہیں، مجھے دیکھنا ہے۔ شہر سے سیڑ پہ باہر لے کر گئے، درختوں کے بیچ میں ایک جھوپڑی بنی ہوئی تھی جو کھجور کے تنوں سے بنی ہوئی تھی، نیچے ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے، سیڑ پہ ایک پیالہ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر روٹی کے خشک ٹکڑے اور پانی ہے اس کے اندر۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح لے گئے، حضرت عمر سے فرمایا یہ میرا گورنر ہاؤس ہے، تشریف رکھیں، بیٹھیں، آپ کے لیے کچھ اکرام ہو جائے۔ حضرت عمر جب اس چٹائی پہ